بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک سوال اتنی دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اس کو ریکارڈ کروا لوں۔ میں تقریباً 25-30 سال سے اس سوال کا جواب ہزاروں دفعہ دے چکا ہوں، لیکن اب کیونکہ الحمدللہ یہ ایک دور ہے کہ جی آپ چیز ریکارڈ کرا لیں، پڑی رہے گی، تو میں نے سوچا کہ اس کا جواب ریکارڈ کرا لوں۔ اور یہ چیزیں میں زندگی میں کرتا آیا۔ اب میں کیونکہ کرتا آیا، ہر شخص کو جو مجھے جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں جانتے ان کو بھی میں نے کہا پتہ چل جائے کہ بھائی میں یہ کرتا آیا۔ جیسے کہتے ہیں نا، ایک زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کر رہا ہوتا ہے کہ بادر ہی نہیں کرتا کہ اس کی کوئی اہمیت ہے، وہی سمجھتا سب کچھ شاید پتہ ہوگا، لیکن نہیں شاید پتہ۔ اب مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ، اور وہ ایسی چیزوں کے اوپر سوال پوچھتے رہتے ہیں بار بار۔ مثلا آج کل اسلامک فائنانس کا یا اسلامک بینکنگ کا بڑا چرچا ہوتا ہے۔ اب اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ایسا کوشش کروں گا، کیونکہ بیسیکلی میرا جو شعبہ ہے وہ آپ خود ہے، میری ڈگری جو سے اکنامکس کی ہے۔ بار بار سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلامی فائنانس میں جناب اسلامی بینک سے لون لے لیں، جناب اسلامی بینک سے گاڑی لے لیں، اچھا آپ اس کے بارے میں بتا دیں۔ اچھا نہیں دیکھیں نا، انفلیشن اتنی ہے تو اس پہ سود کیوں نہیں ہوتا؟ تو سب سے پہلا تو یہ سوال لے لیں۔ اب سوال کیا جی کہ بھائی یہ اتنا مشکل ہے، سوال پوچھا جاتا ہے کہ آج کل کے دور میں جب 35-40% ملک میں انفلیشن ہو، تو بھائی اگر ہم لون لیتے ہیں یا کسی کو لون دیتے ہیں یا لون لیتے ہیں، تو بھائی انٹرسٹ لینا یا دینا تو حق ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نعوذ باللہ کہ یہ قرآن پاک میں غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، بڑی جگہوں پہ ذکر ہے، لیکن میں سورۃ البقرہ کی 278 اور 79 کا ترجمہ صرف سنا رہا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ ربا، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ربا لیتے ہیں تو آپ ایمان آپ کے حلقے سے نکل سکتے ہیں۔ اگر تم نے نہ چھوڑا ربا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ابھی سوچیں کتنے سخت الفاظ ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے تمہاری طرف اعلان جنگ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ ایک اسلامی ملک ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، کیا یہ سوال اگر ہم سب کو جواب اس کا پتہ ہو تو کیا ہم کمرشل بینکوں کے پاس جا کے لون لیں گے؟ ہمیں پتہ جو سود، یا ہم سود لیں گے یا دیں گے، لیکن نہیں پتہ، تو سب سے پہلے تو ربا کو سمجھیں، ربا ہے کیا؟ تو پہلا پوائنٹ، رول نمبر 1 اسی آیت کے حوالے سے جس چیز کا یہاں پہ ربا بتایا گیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی رہ گیا سود یا ربا اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دو اگر ایمان والے ہو، اور اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا، اس ربا کو، جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، جو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ اتنی انفلیشن ہے، میں نے اگر کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور اس نے مجھے 1 لاکھ روپیہ سال کے بعد واپس کر دیا، تو بھائی 65,000 مجھے واپس آیا، تو یہ ظلم نہیں ہے؟ تو میں 35,000 یا اس سے 10,000 روپیہ یا 20,000 روپیہ کیوں نہ لوں؟ میں 1.25 لاکھ واپس کیوں نہ لوں؟ میں 1.25 لاکھ روپیہ لے لوں، پھر بھی میں 10,000 روپیہ نقصان میں ہوں۔ تو اگر آگے سے ان کو کہا جائے بھئی ربا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، تو وہ آگے سے نعوذ باللہ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ کیسا، یہ تو قرآن پاک ہی جون سا جی، وہ نعوذ باللہ یہ آج کل کے دور میں تو فٹ ہی نہیں ہوتا۔ بالکل فٹ ہوتا ہے قرآن پاک، یہ دنیا کے لیے، عالم صرف اسلام کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے یہ ایک ایسی الٹیمیٹ ہدایت ہے، جو بھی اس سے ہدایت لینا چاہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ، ربا کے معنی کیا ہے؟ ربا کے معنی سمجھیے، ربا کہتے ہیں ایسے وہ چیز کو جس سے انکریز ہو جائے، یعنی کہ عربی کی لغت میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے رے، بی، بے، واؤ یا ہے، حمزہ ہے، انکریز، ایسی چیز جو گرو کر جائے،
چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ ویلتھ ہو، پراپرٹی ہو، یا ایکسیس ان ایڈیشن ٹو دا پرنسپل. اس کا مطلب ہے لاکھ روپیہ دیا، 1.25 لیا، 25,000 ربا ہے. انفلیشن کو سائڈ پہ رکھ دیں آپ. یہ رول نمبر 1. اب سوال یہ ہے کہ یہ پہلا، میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ پھر جو میں کنکلوڈ کروں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. پہلے 2 رول سمجھ لیجئے. پہلا رول یہ، آپ نے پیسے لیے اور اس چیز سے ایکسٹرا لے لیا، وہ ربا ہے. سمپل باٹم لائن. اس پہ کسی قسم کا قرآن پاک کے احکامات، اس پہ کوئی دلیل یا اس پہ کوئی آرگومنٹس نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، چاہے آپ انفلیشن کی بات کریں چاہے اس کی بات کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو چھوٹ دی ہے وہ میں اگلے قانون میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا قانون اب آپ یہ سمجھ لیں. اسی لیے یہ جو فتنہ ہے جس کو آج آپ پیپر کرنسی کہتے ہیں، یہ ڈیفلیشن جو ہوتی ہے، جو اس کی انفلیشن کی وجہ سے جو پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے، یہ پیپر کرنسی کی وجہ سے. اسی وجہ سے یہ فتنہ پیپر کرنسی ڈالا ہی اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کو ربا کے اوپر ڈالا جائے اور یہ جسٹیفیکیشن مل جائے کمرشل بینکس کو. دیکھیں نا جی 15% میں مہنگائی ہے، اور بھائی اگر پیپر کرنسی نہ ہو تو مہنگائی نہیں ہوگی. وہ پھر انشاءاللہ کسی اور دن بات کریں گے. رول نمبر 2 سنیے. وہی آیتیں 200 سورۃ بقرہ کی 278 اور 279. میں نے آپ کو پہلے اس کا ایک حصہ سنایا، آپ 279 کی اگلے حصہ بھی سن لیجئے اسی آیت کا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی ربا یا سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر ایمان والے ہو. 278 نمبر. 279 سنیے. آدھی میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے، پوری سن لیجئے. اگر تم نے نہ چھوڑا ایکسٹرا کو تو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بقایا ایسا، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا تمہارے واسطے ہے. بڑا کی ورڈ ہے یہ، اصل مال تمہارا تمہارے واسطے ہے. نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. یہ ہے کی ورڈ. اصل مال کے اوپر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ بھئی میرا 1 لاکھ ہے، میرا 1 لاکھ مجھے ملنا چاہیے اپنی اوریجنل حالت میں. انفلیشن کی بات بعد میں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس پہ اگر میں بڑھاتا ہوں تو مجھے سود، اس کو میں ربا کی کیٹیگری میں آ جاؤں گا اور اعلان جنگ ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف اسی آیت کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اصل پہ اوپر میرا حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا، نہ ظلم کرے. اگر میرا مال لاکھ کی بجائے 75,000 مجھے واپس آئے لاکھ ہی کہ اس کی ویلیو 75، تو میرے پہ ظلم ہو گیا. اگر میں نے لاکھ دیا اور میں نے 1.25 لے لیا تو اس پہ ظلم ہو گیا. اور اس میں کہا جا رہا ہے اصل مال جو تمہارا ہے وہ تمہیں ملنا چاہیے، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے پہ ظلم ہوگا. اب یہ 2 پرنسپلز بظاہری یہ لگتا ہے کہ آپس میں کانفلکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر میں زیادہ لے نہیں سکتا، زیادہ لوں گا کیونکہ مہنگائی ہے، زیادہ لوں گا تو وہ برابری آئے گی. تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ زیادہ لے نہیں سکتے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل مال، تو پھر میں اصل مال کہاں سے لوں بھائی؟ بڑھاؤں گا تو اصل مجھے ملے گا واپس نہیں. یہی اسی کے اندر جواب موجود ہے. تو پہلی سچویشن اب آپ سے یہ 2 قانون سمجھ لیجئے. اب آ جائیے سچویشنز کے اوپر. پہلی سچویشن دیکھیں، ایک غریب آدمی ہے، غریب رشتہ دار ہے، غریب بہن بھائی ہیں، غریب ہمسایہ ہے، غریب مسافر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے. تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر ایک آدمی ہے، ضرورت مند ہے، اس کو آپ 50,000 روپیہ آپ نے لون دیا اور یار دے دو. اول تو تم اس کو صدقہ خیرات ہی کر دو، یار مل گیا مل گیا، نہ ملا نہ ملا. اور اگر 50,000 روپیہ اگر لینا ہی ضروری ہے تو 50,000 روپیہ ہی واپس لے لو
اور اگر اس کی 50,000 کی قیمت 40,000 روپیہ ہو چکی تھی انفلیشن کی وجہ سے، تو سمجھ لو 10,000 روپیہ صدقہ خیرات نکل گیا۔ اس کے اوپر سورۃ روم کی آیت 38 اور 39 کی دلیل ہے۔ پھر رشتہ دار اور محتاج اور مسافر کو اس کا حق دے۔ اب یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا حق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ رشتہ داروں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا حق ہے۔ یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، تو آپ ان کو ان کا حق دیں، اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ یہ ہے 38 نمبر آیت۔ اور جو سود پر تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، سو اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ آپ نے کسی کو پیسے دیے اور یہ سوچا کہ یہ مجھے بڑھ جائے گا، 1,00,000 کی بجائے 50 کی بجائے 60 دے دے گا، 70 مل جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہیں بڑھتا۔ اس کے اوپر بھی پورے کا پورا ایک سائنس ہے، غور سے دیکھیں، نہیں بڑھتا۔ آپ کہہ رہے ہیں لو جی میں تو 70,000 روپیہ واپس آ گیا 50 کی بجائے، آپ چھلانگے مار رہے ہیں، ہائے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں بڑھتا۔ تو اب آپ سوچ لیں یہ جنگ کون جیتے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے 20,000 روپیہ ایکسٹرا آیا، 20,000 میں سے اب یہ 20 کا 20 نکلے گا، یا 30 نکلے گا، یا 40 نکلے گا، یہ نہیں بڑھتا۔ یہ ایمان کا یہ لیول آپ لوگوں کا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں بڑھے گا، آپ کو لگ رہا ہے بڑھ رہا ہے، تو پھر سوچیں کہ کیسے اللہ کا الفاظ کیسے پورے ہو رہے ہیں۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو پیسے ایکسٹرا مل گئے ہیں، پچنے آپ کو نہیں ہے، یہ ایسے ہی نکل جانے ہیں، ایزی کام ایزی کو، ایسے ہی جائیں گے، گناہ گار علیحدہ ہوں گے۔ تو جو سود پر تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، تو اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ ہاں جو زکوٰۃ تم دیتے ہو جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو یہی جو ہے ان کے دونے ہوئے، یعنی کہ جو آپ اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں یہی ڈبل ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی وہ چھوڑ دو اس کو، اگر پیسے دے دیے، غریب آدمی مسافر ہے، اللہ کی رضا میں اگر وہ نہیں ایکسٹرا دے سکتا، 50 دینا پڑ گیا، 50 ہی واپس لے لیں، اگر نہیں اول تو چھوڑ ہی دیں۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا، جی مجھے بہت پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں اس کو قرضہ دے سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملنا نہیں ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں میرے پاس یار 20-30 ہزار روپے تو زکوٰۃ پڑی ہے، خیرات پڑی ہے، صدقات پڑے ہیں، آپ اس سے معافی مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار دیکھو میں 20-30 ہزار روپیہ دے سکتا ہوں، آپ دے لے لو، کوئی بات نہیں، واپس نہ کریں آپ، تو چلیں وہ 20-30 ہزار روپے سے مفت میں آپ سے مل گیا، 20-30 ہزار کسی اور سے لے لیں گے۔ اور اگر اس کے فرض کریں آپ کیسے یار 20-30 ہزار روپیہ، وہ کہتا نہیں مجھے 50 ہی چاہیے، نہیں میں آپ قرضہ ہی لوں گا، تو بھائی آپ اسے کہ جب دے گا، اول تو پتہ نہیں وہ دیتا کہ نہیں دیتا، اگر دے گا آپ یہ سوچ کے دیں میں نے دے دیا، اگر دے گا بھی تو اتنا ہی لیجیے گا، اس سے زیادہ نہ لیجیے گا، کیونکہ اسی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ جو تم چھوڑ دو گے یہی تمہارا بڑھنا ہے۔ اور اس کے اوپر سورۃ بقرہ کی ایک اور آیت 280 ہے، اگر وہ تنگ دست ہے تو آسودہ حالی تک اسے مہلت دو اور بخش دو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ بندہ تنگی میں ہے تو جب تک وہ فراخ نہیں ہو سکتا اس سے پیسے مت مانگو، اسے مہلت دے دو، لیکن اگر تم اس کو چھوڑ ہی دو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم یہ سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو بھائی یہ پہلی پوزیشن ہے، ایک ایسے شخص کی جو ضرورت مند ہے، رشتہ دار ہے، محتاج ہے، مسافر ہے، اس کو اگر لون دینا پڑ گیا تو بھائی اس سے اول تو واپس ہی نہ لو، اگر لینا بھی پڑے تو اتنا ہی لو جتنا کہ آپ نے دیا۔ یہ پہلی آپشن۔ دوسری آپشن یہ ہے، کیونکہ یاد رکھیے اس میں 2 قانون تھے، ربا آپ لے نہیں سکتے، اور نمبر 2 اصل مال پہ آپ کا حق ہے، ظلم نہ کرو، ظلم ہوگا نہیں۔ اب دوسرا سینیریو آ جائیں۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو کہتا ہے جی مجھے 10 لاکھ چاہیے،
مجھے آپ جناب 10 لاکھ روپیہ قرضہ دے دیں، میں باہر بیٹھا ہوں، میرے ماں باپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، میں دبئی میں بیٹھا ہوں، میرے ماں باپ کو ضرورت ہے، ان کو گھر بنا رہے تھے، گھر کے پیسے کم ہو گئے ہیں، میں آپ کو لٹا دوں گا۔ اب آپ کو پتہ ہے وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے درہم کے اندر آپ کو لٹانے ہیں، کما تو وہ درہم میں رہا ہے۔ اب آپ، اور وہ صاف ظاہر ہے کہ نہ محتاج ہے یا مسافر نہیں ہے، اور ایسا رشتہ دار بھی نہیں ہے جس کو آپ خیرات کرنا چاہیں، ٹھیک ہے ضرورت پڑ گئی ہے اس کو، اصل مال پہ تمہارا حق ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ اب آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اس سے یہ بات کر لیں کہ اچھا یار تم مجھ سے 10 لاکھ روپیہ نہ مانگو، یا 10 لاکھ روپیہ تم مانگ رہے ہو، یہ جناب فرض کریں 77.40-50 کا شاید درہم ہے، تو آپ اسے کہیں کہ بھائی میں یہ تم سے 12,000 یا 13,000 درہم تمہیں لون دے رہا ہوں، میں 10 لاکھ نہیں دے رہا، میں تمہیں لون دے رہا ہوں درہم کے اندر۔ اب آپ اس سے درہم ہی واپس کر لیں، اس کے گھر والوں کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، جو اس نے کمانا ہے اس نے درہم ہی کمانا ہے، وہ آپ کو درہم ہی دے گا، یعنی کہ آپ درہم کے ایکویلنٹ لون کی اماؤنٹ، اب کیونکہ روپے کے اندر انفلیشن ہو رہی ہے نا، درہم کے اندر انفلیشن نہیں ہو رہی، آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہو رہی ہے درہم کے اگینسٹ یا فارن کرنسیز کے اگینسٹ، تو آپ اس کو یہ اگزامپل دی ہے درہم کی، سعودی عرب میں بیٹھا تو آپ اسے ریال لے لیں، یہ ریال کے بدلے لون دے دیں، انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تو آپ اسے پاؤنڈ کے بدلے دے دیں۔ اچھا اب مزے کی بات یہ ہے، ایک سوال بڑا اہم ہوتا ہے، پیسے کب واپس ملیں گے؟ جب آپ اس طرح کی ڈیل کر لیتے ہیں کسی سے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر انفلیشن ہو رہی ہے تو اس کا نقصان ہے، اور وہ آپ کو پوری کوشش کرے گا کہ جلد سے جلد پیسے اتارے۔ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ کے ملک میں 15-20% انفلیشن ہو رہی ہو، ایک آدمی نے آپ سے لون لے لیا، وہ آپ سے بہانے لگا ہی جائے گا، پاکستانیوں کی تو ویسے ہی عادتیں ایسی ہیں، وہ بہانے لگا ہی جائے گا آپ سے، کیونکہ اس کو جتنا دیر سے وہ دے گا اتنا فائدہ ہے۔ اس نے 2 سال میں آپ کو پیسے دیے، آپ ذلیل و خوار ہو گئے اس سے پوچھ کے، جب 2 سال کے بعد اس نے آپ کو پیسے دیے تو آپ کا 1 لاکھ روپیہ 50,000 بچا تھا، اس کو تو فائدہ ہوا، آپ کا تو بیڑا غرق پھر گیا، اور تعلقات علیحدہ خراب ہوں گے، مانگتے رہیں گے۔ اگر آپ نے درہم ٹو درہم کر دیا تو پھر آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ہی آپ کو مانگنے کی ضرورت پڑے گی، اس نے اب آپ کو 12,000 یا 13,000 درہم لٹانے ہیں، ایکسٹرا ربا میں آتا ہے۔ آپ نے 13,000 درہم دیے تھے، بھائی تم مجھے 2 سال کے بعد بھی دو گے، 13,000 درہم واپس کر دینا، آپ کا اصل بھی برابر رہ گیا، اور آپ کی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ کی کرنسی ڈیویلیویشن ہو رہی ہے تو اس کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کا 13,000 درہم سیکیور ہے، وہ 6 مہینے میں واپس کرے یا سال میں۔ یہ دوسری آپشن ہے یا دوسرا سینیریو ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اب ایک تیسرا سینیریو پکڑیں، دونوں لوگ یعنی کہ قرضہ لینے والا اور قرضہ دینے والا دونوں پاکستان میں ہیں، دونوں پاکستان۔ دوسری کیس میں تو ایک باہر بیٹھا ہوا تھا جو مانگ رہا تھا آپ سے، اب دونوں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب دونوں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ لینڈ کر سکتے ہیں نان پیرشیبل کموڈٹی میں، ایسی چیز جو کہ ضائع نہ ہو جاتی ہو۔ مثلاً آپ کہیں ایک بندہ تھا، اس کو فرض کریں 2.5 لاکھ روپیہ تولہ سونا ہے، وہ 10 لاکھ اس کو چاہیے قرضہ، آپ اسے کہیں بھائی میں نے تمہیں 4 تولے سونا دے دیا، اب تم مجھے یا 4 تولے سونا دے دینا جب بھی پیسے واپس کرو گے، یا 4 تولے سونے کے مطابق یا پیسوں کے بدلے میں جب بھی ہوں گے مجھے 4 تولے سونا لے دینا یا اتنے پیسے دے دینا۔ تو 4 تولے سونا آپ نے لون دیا، 10 لاکھ لون نہیں دیا۔ یا کوئی کموڈٹی اٹھا لیں نان پیرشیبل ہو،
جو یہ نہ ہو کہ وہ آپ یہ نہ کہیں جی میں نے تمہیں 1000 کیلے دیے تو نان پیریشیبل میں چاندی اٹھا لیں، سونا اٹھا لیں، لوہا اٹھا لیں، اینٹیں اٹھا لیں، سیمنٹ کی بوریاں اٹھا لیں، چاول اٹھا لیں، گندم اٹھا لیں کہ بھائی میں نے تمہیں 10 من گندم کے برابر قرضہ دیا، مجھے 10 من گندم لوٹانی ہے، اگر گندم مہنگی ہوگی بھائی وہ انفلیشن ہے، وہ تو مجھے 10 من کے بدلے 10 من دے دینا، نان پیریشیبل۔ تو اس کے اندر وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہے کہ تم پہ اصل تمہارا حق ہے، نہ ظلم کرو نہ ہوگا، وہ چیز پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ سسٹم آپ اس طرح چلا سکتے ہیں۔ اب ایک چوتھا سینیریو، یہ سارے سینیریوز میں وہ ڈسکس کر رہا ہوں جو میرے سامنے کیسز آتے ہیں، جو میری لائف میں ہوتا ہے۔ چوتھا سینیریو، لیٹس سے اور یہ جو سینیریو یہ بڑی اماؤنٹ کے لیے ہے، بہت زیادہ اماؤنٹ کے لیے ہے، اور لمسم اماؤنٹ ہے، اور پیبل بھی لمسم میں ہے۔ مثلا آپ نہیں چاہتے کہ جی میں اس کو 1 کروڑ روپیہ کسی نے مجھ سے مانگ لیا، 2 کروڑ روپیہ مجھ سے مانگ لیا ہے، کسی وجہ سے کوئی بزنس میں اس نے ڈالنا ہے یا کیا، اور میں جناب وہ مجھے منتھلی بیسس پہ جناب توڑ کے پیسے دے۔ تو میرے لیے تو آپ فرض کریں میں ایک گھر خریدنے لگا تھا، میں نے ایک علاقے میں گھر پسند کیا، وہ گھر جو سا تھا 10 مرلے کا، وہ 2 کروڑ روپے کا گھر تھا یا 2.5 کروڑ روپے کا گھر تھا۔ اس بندے نے مجھے ساتھ ہی کسی نے کہہ دیا، کوئی جاننے والا، کوئی دوست یار، کسی کو بزنس میں ایک دم پیسوں کی ضرورت پڑی، اس نے آپ سے کہا جناب مجھے 2.5 کروڑ روپے چاہیے، آپ خریدنے لگے تھا 2.5 کروڑ روپے کا گھر۔ اب آپ اس کو کہیں بھائی جان میں آپ کو 2.5 کروڑ روپیہ دے دوں گا، لیکن آپ نے مجھے اب یہ گھر ہی خرید کے دینا ہے، یہ آج گھر میں 2.5 کروڑ کا خرید رہا تھا، اب آپ اس کو اس گھر پہ ڈیل کر لیں کہ بھائی آپ مجھے اس علاقے میں، اس گلی میں، یا جو بھی ہے فلانی ڈیفینس سوسائٹی کے اس فیز میں 10 مرلے کا گھر میں نے آپ کو لون دیا، آپ مجھے 10 مرلے کا گھر لے دیجیے گا۔ اس نے وہ پیسے استعمال کر لیے، بزنس میں کمایا یا نہیں کمایا جو بھی ہے، اب آپ کا وہ قرضہ اس کو جب بھی وہ واپس کرے گا لم سم میں، وہ آپ اسے کہنا ہاں بھائی ٹھیک ہے جی پیسے جمع ہو گئے، مجھے یہ گھر خرید دو۔ اب وہ چاہے اس کا گھر 3.25 کروڑ کا ہو یا 3 کروڑ کا ہو۔ یہ اس کیس میں اس طرح کی کئی آپ کے پاس آپشن نکلتی ہیں، کیونکہ قانون 2 ہیں۔ جس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، غریب ہے، محتاج ہے، اس کو رشتہ دار ہے، جس کا حق ہے، اس کو چھوڑ دو یار۔ لیکن باقی جگہوں پہ کہ کہیں اسلامی معاشرے کے اندر نیکی بھی رک نہ جائے، اور لوگ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اننیسیسری فائدے اٹھاتے ہیں جان بوجھ کے۔ ایک بزنس مین، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ صرف اس لیے لون لے لیتے ہیں کہ جناب آج کل انٹرسٹ ریٹ کم ہے، سستا مل رہا ہے تو ایسے لوگ آپ کے خیال میں انفلیشن کی بچنے کے لیے نہیں لون لے لیتے، دوسرے کے پیسوں پہ کھیلتے رہتے ہیں، ان کو کوئی وہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہاں پہ تو عادتاً لون مانگتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ وہی آپ سے مانگے گا جس کو پتہ ہے کہ بھائی میں بہت ضرورت مند ہوں، میں جناب بالکل ٹھیک ہے، اور وہ جلد سے جلد واپس بھی کرنا چاہے گا اگر گھر کی قیمت بڑھی ہے، اور اگر نہیں بڑھی تو ٹھیک ہے، آپ کا گھر بک ہے، آپ تو گھر لینے لگے تھے۔ تو اس نے بھائی آپ سے پیسے لے لیے، آپ نے اس کے بزنس سے پھنسا ہوا تھا، آپ نے اس کو پش چاہیے تھی، اس کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے، اس کی پیمنٹ رک گئی تھی، آپ نے اس کو دے دیا، آپ نے کہا بھائی مجھے یہ پیسے پوچھو، مجھے یہ گھر لے دینا، تو جتنے کا بھی ہوگا۔ تو یہ ایک اور سچویشن ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا دین دیا جو مکمل نہیں ہے، یا جس میں آج کل کے اکنامک حالات میں اللہ معاف کرے ہمیں پتہ نہیں، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا دنیا میں ہونے والا ہے، دیٹ از رانگ۔ تو اس چیز کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھائیے۔ تو یہ نمبر 1، پیسے کے اوپر ربا ایکسٹرا لیں گے وہ ربا ہی ہوگا، البتہ اصل کے اوپر آپ کا حق ہے، اور نہ ظلم کریں نہ ظلم ہوگا۔ تو اگر آپ ایکسٹرا نہیں لے رہے تو وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ ان تمام کیسز میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑا ہوگا، اور نہ ہی آپ اس کے پیچھے پیچھے قرضہ دے کے بھاگیں گے، اور نہ ہی وہ آپ سے آگے بھاگے گا، نہ ہی تعلق ٹوٹے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوگی کہ اس کا نقصان ہوگا اگر مہنگائی ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ آپ پینک میں آ جائیں کہ ہائے اتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، میرا لون واپس کیوں نہیں کر رہا، وہ آپ کو
جلد سے جلد لٹانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس نے آپ کا مال خرچ کیا ہے اور آپ کو نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ گائیڈ اس لیے دی کہ کہیں مسلم معاشرے میں ایک اچھا ایکٹ ہے، کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں آپ، وہ بھی لوگ کرنا نہ چھوڑ دیں کہ کہیں نقصان نہ، تو اس کے لیے آپشن آپ کو دیا گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوری پکچر سمجھ آ گئی ہوگی اسلامک اکنامکس کی، بینکنگ کی۔ تو یہ ربا غلط ہے، البتہ یہ آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔